بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي فاطمة الأزدي أو الأزدي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ اپنے ماقول میں نماز کے متعلق اور سنن نوافل کے متعلق بہت ساری حدیثیں آپ نے پڑھی ہے، اور سنتوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ سنت سب سے پہلے تو آپ نے فرائض کے بارے میں پڑھا، فرائض کے متعلق پڑھا کہ فرض نماز جو فرض کی گئی ہے تو اس کو پڑھنے سے فوائد کتنے ہیں، اس کے پڑھنے سے فائدے کتنے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد سنتوں کے متعلق آپ نے بہت ساری حدیثیں پڑھ لی۔ یہاں پہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو، بریکٹ میں ڈال کے بتایا، یعنی آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے آپ جو بھی بندہ نماز کثرت سے پڑھتا ہے اور سجدے زیادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد بھی پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی، اور فرض زکوٰۃ کی کمی نفل زکوٰۃ سے پوری کی جائے گی۔ یہاں پہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہوتا ہے نا، جس طرح سے ہم دنیا کے اندر دنیا کے اخراجات میں، دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی کسی چیز کا تعاون وغیرہ دینا ہوتا ہے تو بدلہ دیا جاتا ہے۔ نہیں، اگر ایک چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں نہیں میسر ہوتی، نہیں ملتی، تو پھر اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیزیں دے دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے، اگلا مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہی قیامت کے دن بھی اسی طرح سے ہوگا۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، یعنی کہ جب آدمی اس دنیا سے مر کے چلا جائے گا تو سب سے پہلے اگر اس سے کسی چیز کا حساب لیا جائے گا تو کس چیز کا، نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہی پھر کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بیان کرتے ہیں کہ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ یعنی کہ اگر
یہ اعمال اگر صحیح ہوا، اگر یہ عمل اگر اس کا کارگر ہوا، تو پھر تو یہ سمجھیے اس کی کیا کہتے ہیں عیش و آرام ہی عیش و آرام ہے اس کے لیے۔ اگر اس کے یہ چیزیں یعنی نماز اگر اس کی خراب ہو گئی تو پھر سمجھیے اس کا بیڑا پار نہیں لگے گا۔ بیان کیا اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہے جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ دیکھو اللہ رب العزت کی ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک جملہ آپ کے درمیان پیش کیا تھا کہ رحمت خداوند کیا کہتے ہیں، رحمت خداوند بہانہ بھی جوید، کیا بیان کیا، رحمت خداوند بہانہ بھی جوید، خدا کی رحمت جو ہوتی ہے نا وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو کیا کریں، جہنم کی آگ میں ڈال دیں یا کیا اس کو تکلیف میں رکھیں۔ ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں یا ہمارے اوپر اگر مصیبتیں آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو مالک ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں تکلیف کیوں دے گا، ہے کہ نہیں؟ جو مالک ہم کو اس دنیا میں بھیجا، ہم کو پیدا کیا اس دنیا کے اندر، تو ہمیں تکلیف کیوں دے گا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے نا۔ لیکن ہمارے اوپر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کا دخل ہوتا ہے، ہماری کمیوں کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے بیان کیا کہ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ دیکھیے نفل کے بارے میں یہاں پہ کہا، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد بیان کیا اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور فرض زکوٰۃ کی کمی نفل صدقات سے پوری کی جائے گی۔ اس طرح سے ترتیب چلے گا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اغبط اولیاء عندي لمؤمن خفيف الحظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادة ربه واطاعه في السر وكان غازما في الناس لا يشار اليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فبصر على ذلك ثم نفر باصبعيه فقال اجلت منيته قلت بواكيه قلت راسه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو جس پر صبر کر کے عمر گزار دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائے، یعنی جیسے کسی چیز کے جلد ہو جانے پر چٹکی بجاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اسے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہو اور نہ میراث زیادہ ہو۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ہی عمدہ حدیث بیان کی گئی آپ کے درمیان۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے کہ نہیں، بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو۔ کیا کہا کہ میرے جتنے بھی دوست ہوں گے نا تو اس میں سب سے بہتر اور قابل رشک وہ ہے، یعنی جس کے اوپر فخر کیا جائے، ناز کیا جائے نا، وہ دوست ہے جو بالکل کیا ہو، ہلکا پھلکا ہو۔ اور ہلکا پھلکا سے کیا مراد ہے تو اس کو یہاں پہ بیان کیا دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو،
ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کے پاس زیادہ اولاد نہ ہو، زیادہ مال و دولت نہ ہو، تو اس کا بوجھ اس کے اوپر دنیا کے اندر زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ پھر بیان کیا کہ نماز سے اس کو بڑا حصہ ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ کی اطاعت جس طرح سے ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح سے تنہائی میں بھی کرتا ہو، ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ اس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی بوجھ نہ ہو، جس طرح سے وہ ظاہر میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی پاکی اور صفات کو بیان کرتا ہے، اسی طرح سے وہ تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو۔ کیا ہو باؤ؟ لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ نہیں کہ اس کا بس کام یہ ہو کہ بقدر کیا کہتے ہیں جینے کے لیے وہ کھائے پیے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، تو روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائے، یعنی کسی چیز کے چند ہو جانے پر چٹکی بجاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اسے موت جلدی آ جائے، اس پر رونے والیاں زیادہ نہ ہو اور نہ میراث زیادہ ہو۔ تو وہ بندہ اس طرح سے جو بھی بندہ ہوگا وہ کیا ہوگا میرے دوستوں میں سب سے زیادہ کیا ہوگا بابو؟ قابل رشک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت جس کو جتنا زیادہ مال دولت جس کو ملے گا نا، اگر اللہ رب العزت اگر ہم لوگوں سے 1 روپے کا بھی اگر حساب لینا شروع کر دے تو نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو جو بھی چیزیں ملتی ہیں اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعقد الشیطان علی فاقیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب مکان کل عقدہ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت پڑی ہے، سوتا رہا۔ اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہے۔ چنانچہ صبح کو چست حشاش بشاش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے، اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو سست رہتا ہے، طبیعت بوجھل رہتی ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں، اس حدیث کے راوی بھی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ 3 گرہیں لگا دیتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب 3 گروہ جو لگ جاتا ہے، شیطان لگا دیتا ہے، تو کھلتا کیسے ہے؟ کرتا ہے بیان کیا گیا یہاں پہ، ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت پڑی ہے، سوتا رہا۔ کیا کر دیتا ہے؟ رات ابھی بہت زیادہ ہے، سوتا رہا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی کوئی لوگ ہوتا ہے شاید ہی کوئی ہوتے ہیں جس کو فجر کے وقت میں نیند وغیرہ نہ کھلے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اکثر و بیشتر لوگوں کی نیند جو ہوتی ہے نا وہ کھل جاتی ہے، ہری بات سمجھ میں کھل جاتی ہے، لیکن وہ سستی کی وجہ سے اور پھر وہ اپنی کمیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کے اندر وہ شریک نہیں ہو پاتے، تہجد وغیرہ نہیں پڑھ پاتے۔ ورنہ انسان کی یہ فطرت ہے، 4 سے 5 گھنٹہ اگر آدمی سو لیتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ رات بوجھل معلوم ہونے لگتی ہے۔ خاص طور سے ٹھنڈی کے دنوں میں جب آپ سونے جائیں گے کیا ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات میں تو لوگ 8 ہی بجے سو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ میں 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ ہو جاتا ہے، اس طرح سے پھر بھی اپنے بستر میں پڑے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ بیان کیا گیا کہ رات بہت بڑی ہے،
رات بہت پڑی ہے، سوتا رہا، یہ اس طرح کی باتیں کون بیان کرتا ہے؟ سوچ میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ اگر انسان اس کے باوجود یعنی کہ شیطان اتنی باتیں اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اتنے کے باوجود بھی اگر وہ کیا کرتا ہے؟ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے پھر شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ نامراد ہو کر اس بندے کے پاس سے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا شیطان کے بارے میں کہ کافی زیادہ کیا ہے، یہ ملعون ہے، اور انسان کے ذہن میں کیا کرتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اتنا سنوار کر پیش کرتا ہے کہ انسان اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ بابو لگ جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن کہے گا مالک کے سامنے، ہم نے اس کو ہاتھ پکڑ کر تھوڑی نے کہا تھا کہ تم چلو کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے نا اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اختیار دے دیے ہیں اور تمہارے پاس عقل بھی دے دی، اب تم کیا کرو بھائی؟ اپنی عقل سے اچھی چیز تسلیم کرو، ہے کہ نہیں؟ جو چیز اچھی ہے تم اس کو کرو، جو چیزیں بری ہے اس کو کر لو، باقی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے، کھانے پینے کے حوالے سے ہو یا کہ پالنے کے حوالے سے ہو، اس طرح کی باقی چیزیں سمجھ میں ہم کو آ جاتی ہے کہ ہاں یہ اچھی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی دنیا اور اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، ہے کوئی واحد ذات جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اس کے اوپر نہیں سوچتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے نا، ان کو اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، ان کے سامنے اگر آپ بھلائی کی باتیں بھی کریں گے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ بھلائی کی باتیں بھی اگر ان کے درمیان آپ کرتے ہیں، ان کے سامنے کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور آپ کی باتوں سے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جیسا کہ ان کے سامنے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ زہر کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کیا دی جا رہی ہے؟ زہر کھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کہاں کھانے کے بعد اب تم مر جاؤ گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور چیزیں تم کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اللہ کی عبادت کرنا ہی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تمہاری کمی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں اگر وضو کر لیتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہے۔ چنانچہ صبح کو چست حشاش بشاش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے، اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو سست رہتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ماقبل میں بھی پڑھا تہجد کے متعلق، تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، تہجد پڑھنے والا بندہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں؟ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنی رحمت سے اسے نا امید نہیں کریں گے۔ تو چلیے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔